أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. سب سے پہلے میں ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے میں آپ تمام مومنین و مومنات بالخصوص رہبر معظم اور بالاخص مجھے بشریت یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت آپ تصویر مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ہم تو ثنا ہے اس خالق کائنات کی جس کی مدح بونے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والا گن نہیں سکتا. نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہے، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے. میرا درود و سلام ہو رسول اکرم پر، رسول خاتم پر، بشیر پر، نذیر پر، وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیر پر، اور ہدایت کے ان درخشاں میناروں پر کہ جو وجہ تخلیق کے کائنات بنی. ماشاءاللہ. جس حدیث کو آپ مومنین کے خدمت اقدس میں تلاوت کرنے کا مجھے شرف ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وأنا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، ذات حسینی وہ بابرکت ذات ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے نجات کے اسباب فراہم فرمایا. حسین ابن علی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے دین اسلام کو زندہ کر دیا اور کفر و طاغوت کو سرنگون کر دیا. حسین ابن علی اس عظیم ہستی کا نام ہے. حسین ابن علی اس عظیم کشتی کا نام ہے جس اس کشتی میں انسان سوار ہو کر ساحل نجات تک جا سکتا ہے. عزیزان محترم، اسی لیے بعض روایتوں میں کہ قیامت کے دن تمام گناہگار بندوں کو 1000 صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. اس وقت 999 صفوں کی شفاعت تنہا امام حسین کریں گے اور باقی ایک صف کی شفاعت تمام انبیاء و ائمہ مل کر ایک صف کی شفاعت کریں گے. ارے عزیزان محترم، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ سارے انبیاء و ائمہ مل کر ایک صف کی شفاعت کرے اور تنہا امام حسین 999 صفوں کی شفاعت کرے. کیوں؟ جو کام حضرت ابراہیم نہ کر سکا وہ حسین کر گیا، جو کام حضرت عیسیٰ نہ کر سکا وہ حسین کر گیا، جو کام حضرت موسیٰ نہ کر سکا وہ حسین کر گیا. ارے عزیزان محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے دین کو زندہ کیا ہے تو میرا مولا نے، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار ندا دست یزید، حق کے بنا لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی بات توجہ کا تعلق، سب سے بڑی بات سردار سر کو دے دیا، سر کو کٹوا دیا، ندا دست تیزی مگر اپنا پاکیزہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں تیار نہیں. اسی کا نام حسین ہے. بس یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک فرد نے عزیزت کی بیعت نہیں کی بلکہ حسینیت نہیں کی. آج کے دور میں بھی حسینی کی امداد کی ضرورت ہے. ایک طرف حق، ایک طرف باطل، ایک طرف سنی لانے والے، ایک طرف سنی سہنے والے. ارے عزیزان محترم، آج کے دور میں بھی حسینی کردار کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ حق آپ کو سر جھکانے لگے اور باطل آپ کو سر اٹھانے لگے، توجہ کا تعلق، جہاں پہ باطل آپ کو سر اٹھانے لگے، حق آپ کو سر جھکانے لگے، وہاں پہ سر کو کٹوا دینا سعادت ہے. وہاں پہ سر کو کٹوا دینا سعادت ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وأنا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. یہاں دو جملے قابل توجہ ہے. ایک میں رسول اللہ کیا فرماتا ہے، حسین منی، حسین مجھ سے. ٹھیک ہے، یہ قابل فہم ہے. یہ ہمارے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نسل پیغمبر سے اس لیے حسین رسول سے، حسین ذریت پیغمبر سے اس لیے حسین رسول سے. لیکن حدیث کا دوسرا جملہ وأنا من الحسین، میں حسین، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ارے عزیزان محترم، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دین محمد و آل
ذرا نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. اس کے اندر راز پوشیدہ ہے، اس کے اندر اسرار پوشیدہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دین محمد و آل محمد کی حقانیت پر ذرا نظر کرنے کی ضرورت ہے. اگر حسین نہ ہوتا تو پیغمبر کا نام لینا نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتا اعظم رسول اللہ کا نام لینا نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتا حرمت قرآن پائمال ہو جاتی، اگر حسین نہ ہوتا حرمت شریعت ختم ہو جاتی. اب توجہ کا تعلیم دین محمد کے ذریعے سے محمد زندہ ہے، عین محمد کے ذریعے سے محمد زندہ ہے، اذان محمد کے ذریعے سے محمد زندہ ہے، قرآن محمد کے ذریعے سے محمد زندہ ہے، شریعت محمد کے ذریعے سے محمد زندہ ہے، احکام محمد کے ذریعے سے محمد زندہ ہے. اب توجہ کا تعلیم دین محمد کو زندہ کیا حسین نے، اسلام محمد کو بچایا حسین نے، قرآن محمد کو بچایا حسین نے، حلال محمد کو بچایا حسین نے، عین محمد کو بچایا حسین نے، شریعت محمد کو بچایا حسین نے. جب سب کچھ حسین نے بچایا تو مصطفیٰ کو بچایا تو حسین نے بچایا. ماشاءاللہ. بس تقریر کا ایک آخری علمی نقطہ دینے جا رہا ہوں. جیسے کہ علماء فرماتے ہیں الاسلام محمدی الحدود، ہر چیز کے لیے ایک علت محدثہ ہوتے ہیں اور ایک علت محدثہ ہوتا ہے. علت محدثہ یعنی کیا؟ علت محدثہ یعنی کسی شے کو یا کسی چیز کو وجود میں لانا، لیکن علت محدثہ اس وجود میں آنے والی چیز کو دام دینا، اس وجود میں آنے والی چیز کے اندر جاویدانی پیدا کرنا. اسی لیے فرمایا الاسلام محمدی الحدود والحسین البقاء. اسلام کا علت محدثہ محمد ہے، اسلام کو وجود میں لانے والا محمد ہے، اسلام کو مرتب کرنے والا محمد ہے، والحسین البقاء. لیکن اس آئین کو بچانے والا حسین ہے، اس آئین کو بچانے والا، اس اسلام کو بچانے والا حسین ہے، اس اسلام میں جاویدانی پیدا کرنے والا حسین ہے. اسی لیے فرمایا اسلام کا علت محدثہ محمد ہے تو علت محدثہ حسین ہے. اس لیے فرمایا میرے دین کو حسین نے بچایا، اس لیے میرا آئین کو حسین نے بچایا، اس لیے میرے احکام کو حسین نے بچایا. انسانیت کو بچایا ہے تو حسین نے، بشریت کو بچایا تو حسین نے، کرامت انسانی کو بچایا ہے تو حسین نے. اسی لیے شاعر نے کیا خود کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو دیں گے ہر قوم کو